بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسانی نگاہوں میں خصوصی تاثیر رکھی ہے۔ یہی نگاہیں کبھی انسان کے لیے اجر و ثواب کا باعث اور کبھی اس کے گناہ کا باعث بنتی ہیں۔ کبھی یہ نگاہیں تقدیریں بدل دیا کرتی ہیں اور کبھی انہی کی وجہ سے انسان کو شدید نقصان پہنچ جایا کرتا ہے۔ انہی نگاہوں کو نعمت خداوندی پر برا اثر کرنے کی وجہ سے نظر بد کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نظر بد کی دراصل کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور یہ محض وہم ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ دوسری طرف کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس پر یقین تو رکھتے ہیں مگر بے پرواہ رہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی نظر بد سے موت واقع ہو سکتی ہے اور اس بات میں کتنی سچائی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کامنٹ ضرور کریے گا۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر کا لگ جانا حق ہے۔ ایک اور جگہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھ سکتی تو وہ نظر ہوتی۔ بعض لوگوں کے نزدیک نظر بد کی تاثیر جادو سے زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے یہ روایت بھی ذکر کی جاتی ہے کہ نظر انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ ایک روایت میں اس کا بھی بیان ہے کہ اس امت میں اموات تقدیر کے بعد سب سے زیادہ نظر کی وجہ سے ہوں گی۔ مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کفار نے باقاعدہ ایسے لوگوں کی خدمات حاصل کی جو نظر لگانے میں مشہور تھے، تاکہ وہ نظر لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک دیں یا نقصان پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے محفوظ فرمایا اور قرآن کریم میں اسے ذکر فرمایا۔ نظر جس طرح سے انسانوں کی لگتی ہے اسی طرح جنات کی نظر بھی لگ جایا کرتی ہے، اور بسا اوقات شرارت کرنے والے اور لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے لوگ جنات کو مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے نظر لگتی ہے۔ نظر لگنے کی کئی وجوہات ہیں، جس میں سے نمبر 1 حسد ہے۔ نظر بد حسد میں سے ہے، اسی لیے جب حاسد حسد کرتے ہیں تو ہمیں ان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کا حکم اور تعلیم دی گئی ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم حسد اور خود پسندی سے بچیں اور کسی پسند آنے والی چیز یا خصوصیت کے ظاہر ہونے پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس سے برکت کی دعا کریں، نہ کہ اس پر اکڑیں اور اترائیں۔ نظر بد سے بچاؤ کے لیے برکت کی دعا فی الفور اسی وقت ادا کرنا درکار ہوتی ہے جب کسی چیز پر نظر پڑے، اور ایسے میں مختصر سے کلمات ہی ادا کرنے چاہیے جو کہ بہتر ہیں، جن میں دل کی حاضری ہو۔ مثال کے طور پر ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، یعنی جو اللہ نے چاہا وہ عطا فرمایا، میں اس کی عطا پر راضی اور خوش ہوں، اللہ کے دیے بغیر کوئی طاقت والا نہیں ہے۔ نمبر 2 تعجب۔ تعجب کی نظر ماں باپ کی بھی لگ جاتی ہے، اگر وہ دعا نہ دیں تو نظر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3 بے انتہا حرص۔ جب انسان میں بے انتہا حرص پیدا ہو جائے تو کبھی کبھار اس کی نگاہوں میں وہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کسی چیز کو بجائے حسد کے صرف رشک کی نگاہ سے بھی دیکھے تو صاحب نعمت کو نقصان پہنچ ہی جاتا ہے۔ نظر بد کی وجہ سے انسان کے کئی کام درہم برہم ہو جاتے ہیں، موت بھی واقع ہو جاتی ہے، اور بہت سے واقعات ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں، جیسے کسی جانور کو نظر لگ گئی اور وہ وہیں تڑپ کر ختم ہو گیا، اور بچے کو نظر لگی تو وہ اچھا خاصا کھاتا پیتا کھیلتا کودتا بستر پر پڑ جاتا ہے۔ انسان کی نظر میں ایسی تاثیر ہوتی ہے جو کسی دوسرے انسان کے جسم و جان پر اثر انداز ہوتی ہے، اور تو اللہ کے رسولوں پر بھی اس کا اثر ہو سکنے کی گنجائش تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نظر لگنے سے خوف زدہ ہوئے تھے، کیونکہ ان کے بیٹے خوبصورت، خوش نظر حلیے والے اور خوش منظر تھے۔ لہٰذا یعقوب علیہ السلام اس بات سے ڈرے کہ کہیں لوگ ان کے بیٹوں کو نظر بد کے ذریعے سے نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ نظر کا لگنا حق ہے جو کہ کسی ماہر گھڑ سوار کو اس کے گھوڑے سے گرا دیتی ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، اور ان کے پاس ایک بچی تھی جس کے چہرے پر پیلاہٹ اور کمزوری تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پر نظر کا اثر ہے۔ اللہ ہم سب کو حاسدوں کے حسد اور بری نظر سے بچائے، آمین۔